اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ صلاۃ التسبیح فقہ و حدیث کی روشنی میں ایک تحقیقی مطالعہ۔ صلاۃ التسبیح مراجع فقہ حنفی میں کتب حدیث کی طرح فقہ اسلامی کے مراجع میں بھی ان کے مؤلفین کا یہ عام طریقہ ہے کہ دین کے متنوع احکام و عبادات کو وہ موضوعات کے لحاظ سے اپنی تصانیف میں کتب، ابواب، فصول یا مطالب کی تفہیمات میں رکھ کر ان کے فقہی احکام و مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے روایت ہونے والی نفل و تطوع نمازوں کی ابواب، فصول یا مطالب بھی فقہا بالعموم کتاب الصلاۃ کے تحت باقاعدہ بیان کرتے اور ان کے فقہی احکام و مسائل کو بھی الگ الگ زیر بحث لاتے ہیں۔ چنانچہ راکم سطور نے صلاۃ التسبیح سے متعلق تحقیق کرتے ہوئے یہ چاہا اس حوالے سے سب سے پہلے نہ صرف یہ کہ فقہ حنفی کے مصادر کی مراجعت کی جائے بلکہ اس کی 12 صدیوں کی مطبوع تمام کتب و مراجع کو بالاستیاب دیکھا جائے کہ آیا ان میں ایک مستقل نفل نماز کی حیثیت سے صلاۃ التسبیح کا ذکر و بیان کہیں موجود ہے یا نہیں، یا اس نماز کے باب میں منقول روایات کو فقہائے حنفیہ بھی بطور استدلال پیش کرتے ہیں یا نہیں۔ صدر اول سے یہ نماز فقہ حنفی کے کن مراجع میں زیر بحث آئی ہے اور کون سی مدونات فقہ حنفی ہیں جو اس نماز کے ذکر سے بالکل ساکت ہیں۔ جب فقہ حنفی کے مراجع کو دوسری صدی ہجری کے کبار ائمہ حنفیہ کی کتابوں سے 13ویں صدی ہجری تک کے فقہی مدونات میں اس نماز کے شواہد کو بالاستیاب تلاش کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ دوسری صدی ہجری سے 1200 سال تک فقہ حنفی کی امہات کتب سمیت جو مراجع اس نماز کے نام کے ذکر تک سے بالکل خاموش ہیں اپنی زمانی ترتیب کے ساتھ، وہ یہ ہیں: نمبر 1، الآثار ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری المتوفی 182 ہجری۔ نمبر 2، الآثار محمد بن الحسن الشیبانی المتوفی 189 ہجری۔ نمبر 3، الاصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشیبانی المتوفی 189 ہجری۔ نمبر 4، الجامع الصغیر محمد بن الحسن الشیبانی المتوفی 189 ہجری۔ نمبر 5، الحجۃ علی اہل المدینہ محمد بن الحسن الشیبانی المتوفی 189 ہجری۔ نمبر 6، شرح معانی الآثار ابو جعفر احمد بن محمد الازدی الحجری المصری الطحاوی المتوفی 321 ہجری۔ نمبر 7، شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد بن محمد الازدی الحجری المصری الطحاوی المتوفی 321 ہجری۔ نمبر 8، شرح مختصر الطحاوی احمد بن علی ابو بکر الرازی الجساس الحنفی المتوفی 370 ہجری۔ نمبر 9، عیون المسائل السمرقندی الحنفی ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد السمرقندی المتوفی 373 ہجری۔ نمبر 10، التجرید القدوری احمد بن محمد بن احمد ابو الحسین القدوری المتوفی 428 ہجری۔ نمبر 11، مختصر القدوری احمد بن محمد بن احمد ابو الحسین القدوری المتوفی 428 ہجری۔ نمبر 12، النطف فی الفتاوی ابو الحسن علی بن الحسین محمد بن السغدی الحنفی المتوفی 461 ہجری۔ نمبر 13، النکت محمد بن احمد بن ابی سہیل شمس الائمہ السرخسی المتوفی 483 ہجری۔ نمبر 14، المبسوط محمد بن احمد بن ابی سہل شمس الائمہ السرخسی المتوفی 483 ہجری۔ نمبر 15، تحفۃ الفقہاء محمد بن احمد ابو بکر علاء الدین السمرقندی المتوفی 540 ہجری۔ نمبر 16، طریقۃ الخلاص فی الفقہ بین الائمۃ الاسلاف محمد بن عبد الحمید الاسمندی المتوفی 552 ہجری۔ نمبر 17، شرح النقد احمد بن محمد العتابی البخاری زین الدین الحنفی المتوفی 586 ہجری۔ نمبر 18،
فتاوی قاضی خان فخر الدین حسن بن منصور الاوجندی الفرغانی الحنفی المتوفى 592 ہجری۔ نمبر 19 بدایت المبتدا فی فقہ الامام ابی حنیفہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغنانی برہان الدین المتوفى 593 ہجری۔ نمبر 20 الہدایت فی شرح البدایت المبتدا علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغنانی برہان الدین المتوفى 593 ہجری۔ نمبر 21 تحفۃ الملوک فی فقہ مذہب الامام ابی حنیفہ النعمان زین الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الحنفی الرازی المتوفى 666 ہجری۔ نمبر 22 الاختیار التعلیل المختار عبداللہ بن محمود بن مودود المصلی البلدحی مجد الدین ابو الفضل الحنفی المتوفى 683 ہجری۔ نمبر 23 الباب فی الجمع بین السنہ والکتاب جمال الدین ابو محمد علی بن ابی یحییٰ زکریا الانصاری الخزرجی المنبجی المتوفى 686 ہجری۔ نمبر 24 منیت المصلی و غنیت المبتدی ابو عبداللہ محمد بن محمد الکاشغری الحنفی المتوفى 705 ہجری۔ نمبر 25 کنز الدقائق ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود حافظ الدین النصفی المتوفى 710 ہجری۔ نمبر 26 تبین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیۃ الشلبی عثمان بن علی بن محجن الباری فخر الدین الزیلعی الحنفی المتوفى 743 ہجری۔ نمبر 27 شرح الوقایہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعت المحبوبی المتوفى 747 ہجری۔ نمبر 28 الغرۃ المنیفہ فی تحقیق بعض المسائل امام ابی حنیفہ عمر بن اسحاق بن احمد الہندی الغزنوی سراج الدین ابو حفظ الحنفی المتوفى 773 ہجری۔ نمبر 29 التنبیہ علی مشکلات الہدایہ صدر الدین علی بن ابی العز الحنفی المتوفى 792 ہجری۔ نمبر 30 الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی الزبیدی الجمنی الحنفی المتوفى 800 ہجری۔ نمبر 31 المعتصر من المختصر من مشکل الآثار یوسف بن موسیٰ بن محمد ابو المحاسن جمال الدین الملتی الحنفی المتوفى 803 ہجری۔ نمبر 32 منحت السلوک فی شرح تحفۃ الملوک ابو محمد محمود بن احمد الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی المتوفى 855 ہجری۔ نمبر 33 فتح القدیر شرح الہدایہ ابن الحمام کمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسی المتوفى 861 ہجری۔ نمبر 34 درر الاحکام شرح غرر الاحکام محمد بن فراموز بن علی الشہیر بملا خسرو المتوفى 885 ہجری۔ نمبر 35 ملتقی البحر ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبی الحنفی المتوفى 956 ہجری۔ نمبر 36 فتح باب العنایہ بشرح النکایہ ملا علی قاری المتوفى 1014 ہجری۔ نمبر 37 نور الایضاح و نجاحت الارواح فی الفقہ الحنفی حسن بن عمار بن علی الشرمبالی المصری الحنفی المتوفى 1069 ہجری۔ نمبر 38 الباب فی شرح الکتاب عبد الغنی بالطالب بن حماد الغنیمی الدمشقی المیدانی الحنفی المتوفى 1298 ہجری۔ نمبر 39 النافع الکبیر لمن یطاع الجامع الصغیر محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الانصاری الکنوی الہندی ابو الحسنات المتوفى 1304 ہجری۔ نمبر 40 السعایت فی کشف ما فی شرح الوقایہ محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الانصاری الکنوی الہندی ابو الحسنات المتوفى 1304 ہجری۔ نمبر 41 عمدۃ الرعایہ بتحشیۃ شرح الوقایہ محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الانصاری الکنوی الہندی ابو الحسنات
المتوفہ 1304 ہجری۔ حنفی فقہ میں صلاۃ التسبیح کی عدم مشروعیت کا قول۔ مندرجہ بالا عدم ذکر کے علاوہ راکم حروف کے تتبع و استقصاء کے مطابق حنفی فقہا میں پہلا فقیہ جس کے ہاں صلاۃ التسبیح کی نماز کا ذکر ہوا وہ 4 صدی ہجری کے ایک حنفی فقیہ امام ابو بکر محمد بن فضل بخاری المتوفہ 381 ہجری ہیں، اور انہوں نے ایک سائل کے سوال کے جواب میں اس نماز کی نفی کی اور اسے ایک معصور و مشروع نماز کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ امام افتخار الدین طاہر بن احمد بخاری کہتے ہیں، امام ابو بکر محمد بن فضل بخاری المتوفہ 381 ہجری سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی فقیہ بھی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو عامۃ الناس کی عبادت ہے۔ یہ جواب سن کر ان سے کہا گیا کہ فلاں فقیہ تو صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے۔ اس پر امام ابو بکر حنفی نے جواب میں کہا میرے نزدیک وہ ایک عامی ہے، فقیہ نہیں ہے۔ امام افتخار الدین طاہر حنفی المتوفہ 542 ہجری نے اپنی کتاب خلاصۃ الفتاویٰ میں امام ابو بکر بخاری حنفی کی یہ رائے کسی تبصرہ و اختلاف کے بغیر جس طرح نقل کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں وہ بھی امام ابو بکر حنفی کی اس موقف کی تصویب کرتے ہیں۔ اس باب میں امام ابو بکر بخاری حنفی کا یہی موقف مشہور حنفی فقیہ ابن نجیم المتوفہ 969 ہجری نے البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں نقل کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں امام ابو بکر حنفی المتوفہ 381 ہجری کی اس رائے سے واضح ہوتا ہے کہ اس نماز سے متعلق 30ویں صدی ہجری میں پہلی مرتبہ رونما ہونے والی اور حدیث کی بعض کتابوں میں درج ہونے والی بعض ضعیف قولی روایتیں 4 صدی ہجری یعنی امام ابو بکر کے زمانے میں فضیلت و ترغیب کی روایت کے طور پر شہر بخارا میں عامۃ الناس میں پہنچ چکی تھیں اور وہ واعظین سے سن کر اس پر عمل بھی کرنے لگے تھے۔ تاہم اصحاب علم و فقہ اس نماز کی حقیقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے عدم ثبوت سے واقف تھے۔ اس زمانے میں کوئی شخص یہ نماز پڑھتا تو اس سے اہل علم اندازہ کر لیتے تھے کہ وہ کوئی عالم و فقیہ نہیں ہے، ایک عامی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کو اس منفرد نفل نماز کی حقیقت اور سند و درایت کے لحاظ سے اس کے عدم ثبوت کا علم نہیں ہے۔ ان کی رائے میں کوئی صاحب علم و فقہ دین کے ایسے معمولی مسئلے میں حقیقت سے لا علم نہیں رہ سکتا، ورنہ بالبداہت واضح ہے کہ کوئی شخص اگر واقعی فقہ کا عالم ہو اور دین میں صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہو تو اس نماز کا اہتمام کرنے سے اس کے عالم و فقیہ ہونے کی نفی کیسے کی جا سکتی ہے؟ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہے کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں منقول روایات کے کسی طریق میں یہ بات نہ صراحتاً بیان ہوئی ہے اور نہ اشارتاً دکھائی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کی تلقین دراصل مسلمانوں کے عامۃ الناس کے لیے فرمائی تھی۔ فقہائے صحابہ ترغیب کے اس حکم میں شامل نہیں تھے، اور یہ کہ اس نماز کی بیان کردہ فضیلت بھی فقہا کے لیے نہیں ہے۔ روایت کے تمام مروی متون میں اس طرح کی کسی تفریق کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ بعض مراجع میں صلاۃ التسبیح کا ضمنی ذکر۔ فقہ حنفی کے بعض مراجع وہ ہیں جن میں صلاۃ التسبیح ایک مستقل معصور نماز کے طور پر نوافل کے ابواب میں تو کہیں زیر بحث نہیں ہے، تاہم مکروہات نماز کے مسائل میں ایک فقہی مسئلے کے تحت اس نماز کا ضمنی اور سرسری ذکر البتہ ان کتابوں میں ہوا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے فقہا کے زمانے سے نماز کا ایک مسئلہ ان کے مابین یہ زیر بحث رہا ہے کہ نماز کے دوران میں پڑھی جانے والی قرآنی آیات اور تسبیحات کو نمازی یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے گن سکتا ہے یا اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا۔ اس باب میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے، جو فقہ کی کتابوں میں ابتدائی زمانے سے زیر بحث ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں 2 صدی ہجری میں امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الجامع الصغیر صفحہ نمبر 100 میں باب ما یکرہ من عمل فی الصلاۃ کے عنوان کے تحت بھی ملتا ہے، لیکن واضح رہے کہ متقدمین
فقہائے حنفیہ نے اس مسئلے کے ضمن میں بھی کہیں صلاۃ التسبیح کے نام تک کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے بعض فقہائے متاخرین نے البتہ اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے صلاۃ التسبیح کا ضمنی طور پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرات اور تسبیح کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کی رعایت کے لیے قرآنی آیتوں اور تسبیحات کو ہاتھوں سے گننا فقہا کے مابین مختلف بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس عمل کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کے صاحبین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ نمازی کو اس طرح کے عمل کی ضرورت بالخصوص صلاۃ التسبیح کی مروی نماز میں لاحق ہوتی ہے۔ راکم الحروف کے تتبع کے مطابق فقہ حنفی کے وہ مراجع جن میں اس نماز کا اس طرح ضمنی ذکر آیا ہے درج ذیل صرف 7 ہیں۔ نمبر 1، بدایع الثنایا بترتیب الشرائع، علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، المتوفی 587 ہجری۔ نمبر 2، المحیط البرہانی فی فقہ النعمانی، ابو المعالی برہان الدین محمود بن احمد البخاری الحنفی، المتوفی 616 ہجری۔ نمبر 3، العنایۃ شرح الہدایہ، محمد بن محمود اکمل الدین جمال الدین الرومی البابرتی، المتوفی 786 ہجری۔ نمبر 4، البنایہ شرح الہدایہ، ابو محمد محمود بن احمد الغیتابی الحنفی، بدر الدین العینی، المتوفی 855 ہجری۔ نمبر 5، النہر الفائق شرح کنز الدقائق، سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم الحنفی، المتوفی 1005 ہجری۔ نمبر 6، مراکی الفلاح شرح نور الایضاح، حسن بن عمار الشرمبالی المصری الحنفی، المتوفی 1069 ہجری۔ نمبر 7، مجمع النہر فی شرح متقی البحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان شیخی زادہ داماد افندی، المتوفی 1078 ہجری۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 6 صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری تک کی مندرجہ بالا کتابوں کے مصنفین نے بھی اس نماز کو نوافل کے ابواب میں ایک مستقل تطوع نماز کے طور پر کہیں ذکر کیا ہے، نہ صلاۃ التسبیح سے متعلق مروی کسی حدیث کو اپنی ان کتابوں میں نقل کیا ہے، اور نہ اس کے استحباب و مشروعیت پر کبار ائمہ حنفیہ کا کوئی قول نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان 7 کتابوں میں سے آخر ذکر 4 شروح کے مصنفین خود صلاۃ التسبیح کا سرسری ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے اصل متون میں جیسا کہ اوپر بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ اس نماز کے نام تک کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، یعنی الہدایہ، کنز الدقائق، نور الایضاح اور ملتقی البحر کے مصنفین کے اصل متون اس نماز کے ذکر سے بالکل خاموش ہیں۔ ان متاخرین شرح نے البتہ جو سرسری ذکر بھی کیا ہے، یہ دراصل ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ صلاۃ التسبیح کے استحباب کی صراحت کرنے والے متاخرین حنفیہ۔ مذکورہ بالا فقہا کے علاوہ 3 حنفی فقہا ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں قرآنی آیتوں اور تسبیحات کو نماز میں ہاتھ سے گننے کے مذکورہ بالا مسئلے کے ضمن میں پہلی مرتبہ صلاۃ التسبیح کے باب میں مروی حدیث کا ذکر کر کے بصراحت اس کو ایک مستحب نماز بتایا ہے۔ ان میں سے ایک 7ویں صدی ہجری کے نجم الدین مختار بن محمود الزاہدی، المتوفی 658 ہجری ہیں، جنہوں نے الکنیۃ المنیہ التتمیم الغنیہ صفحہ 43 میں، دوسرے 10ویں صدی ہجری کے ابن نجیم مصری، المتوفی 970 ہجری نے کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں صفحہ 52 میں، اور تیسرے 13ویں صدی ہجری میں طحاوی، المتوفی 1231 ہجری نے مراکی الفلاح شرح نور الایضاح پر اپنے حاشیے صفحہ نمبر 360 اور 361 میں ایسا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں منقول حدیث فقہ حنفی کے مراجع میں پہلی مرتبہ 7ویں صدی ہجری میں الکنیۃ المنیہ التمیم الغنیہ میں درج ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کسی حنفی فقیہ نے اس روایت کو اپنی کسی کتاب میں کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد فقہائے حنفیہ میں پہلی مرتبہ جس فقیہ نے نفل نمازوں کے زمرے میں بھی صلاۃ التسبیح کا ذکر کیا ہے، وہ 10ویں صدی ہجری کے ابراہیم بن ابراہیم حلبی، المتوفی 955 ہجری ہیں، جنہوں نے
अशरह अल कबीर अलमिनियत अल मुसल्ली सफ़ा 432 में इस नमाज को बिन जुमला मशरूह नवाफिल शुमार करके इसके बारे में वारिद रवायत को भी बतौर इस्तदलाल पेश किया है। 11वीं सदी हिजरी के अलाउद्दीन हस्कफ़ी अल-मुतवफ़ा 1088 हिजरी ने भी अद्दुर्र अल मुख्तार शरह तनवीर अल अब्सार वल जामे अल बहार सफ़ा 93 में इस नमाज को नवाफिल में बयान किया है। ताहम हस्कफ़ी ने इस नमाज का सरसरी अंदाज में सिर्फ नाम ही जिक्र किया है, इसकी तफसील और बतौर इस्तदलाल हदीस बाब का जिक्र उन्होंने भी अपनी इस किताब में कहीं नहीं किया। फिर 13वीं सदी हिजरी में हस्कफ़ी की इसी दुर्र मुख्तार पर हाशिया लिखने वाले मारूफ हनफी फ़की इब्न आबिदीन अल-मुतवफ़ा 1252 हिजरी ने रद्दुल मुख्तार अला दुर्र मुख्तार में नफल नमाजों के ज़िम्न में बाकायदा मतलब फ़ी सलात तस्बीह का उन्वान कायम करके सलात तस्बीह और इसके इस्तेहबाब पर कलाम किया है और उसकी हदीस को कसरत तुर्क की बिना पर हसन भी कहा है। और फिर इस बाब की मरफू रिवायात और अब्दुल्ला बिन मुबारक से मनकूल इस नमाज के एक दूसरे तरीके पर भी गुफ्तगू की है। मुसादर फ़िक़्ह हनफ़ी खुलासा मताला। फ़िक़्ह हनफ़ी के मराजे के तफसीली मताले से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उनका खुलासा हस्बे ज़ेल है। नंबर 1, सलात तस्बीह के सबूत और इसकी मशरूइयत के बारे में इमाम अबू हनीफ़ा और उनके तलामज़ा से कोई कौल या फ़ेल मनकूल नहीं है। नंबर 2, दूसरी सदी हिजरी से 13वीं सदी हिजरी तक जमहूर फ़ुक़हाए हनफिया की तमाम मदवनात फ़क़ीह और उम्महात कुतुब इस नमाज के ज़िक्र से बिल्कुल खाली हैं। नंबर 3, हनफिया के आइमा मुक़्तदीन में से जिन नुमाया फ़ुक़हा ने इस नमाज को बिल्कुल नाकाबिल ज़िक्र समझा उनके नाम ये हैं: इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद, इमाम तहावी, अबू बकर जस्सास, अबू लैथ समरकंदी, इमाम कुदूरी, इमाम सरखसी, अलाउद्दीन समरकंदी, बुरहानुद्दीन मरग़िनानी, अबू अल बरकात नसफ़ी, फ़ख्रुद्दीन अज़्ज़ैली। नंबर 4, चौथी सदी हिजरी में इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन फ़ज़ल बुखारी हनफ़ी ने इस नमाज की अदम शरीयत की सराहत की है। नंबर 5, छठी सदी हिजरी और इसके बाद के चंद मुताख़िरीन हनफिया हैं जिनमें से बाज़ ने इस नमाज का सरसरी ज़िक्र किया है और बाज़ ने इसके बारे में मनक़ूल रिवायात का भी ज़िक्र किया है। नंबर 6, मुताख़िरीन फ़ुक़हा में से जिसने भी सलात तस्बीह का ज़िक्र किया है या इस नमाज को मुस्तहब कहा है, हदीस बाब को देखकर अपनी ज़ाती राय के तौर पर कहा है। इस बाब में उनके पास मुतक़द्दिमीन आइम्मा हनफिया के किसी कौल का कोई हवाला मौजूद है, न फ़िक़्ह हनफ़ी की उम्महात मुतऊन में इसकी तशरीह और इस्तेहबाब का कोई शाहिद पाया जाता है। सलात तस्बीह मराजे फ़िक़्ह मालिकी में। मसादर फ़िक़्ह मालिकी की मराजित से वाज़ेह होता है कि ये भी बिलअमूम इस नमाज और इसके इस्तेहबाब के ज़िक्र से बिल्कुल साक़त हैं, जैसा कि अल-मौसूअ अल-फ़क़ीहतुल कवीतिया के मुअल्लिफ़ीन ने भी सराहत की है, सिवाय काज़ी अयाज़ मालिकी अल-मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी के, जिन्होंने ततव्वुअ नमाज़ों की फ़हरिस्त में इस नमाज का नाम ज़िक्र किया है, जबकि काज़ी अबू बकर बिन अरबी मालिकी अल-मुतवफ़्फ़ा 543 हिजरी ने इसी ज़माने में सलात तस्बीह के अदम सबूत और गैर मशरूइयत की सराहत की है। इमाम अहमद बिन मोहम्मद कबाब फ़ासी मालिकी अल-मुतवफ़्फ़ा 778 हिजरी काज़ी अयाज़ की किताब अल-आलाम बिहुदूद क़वाइदुल इस्लाम पर अपनी शरह में लिखते हैं कि अबू बकर इब्न अरबी ने कहा है, सलात तस्बीह से मुतल्लिक़ अबू राफ़े से मरवी हदीस ज़ईफ़ है, किसी सही हदीस में इसकी कोई बुनियाद मौजूद है, न हसन दर्जे की किसी रवायत में। इब्न अरबी कहते हैं कि लोगों को मुतनब्बे करने की गर्ज से इस बात की सराहत खुद इमाम तिरमिज़ी ने भी कर दी है कि ताकि लोग इस रवायत के धोखे में मुब्तला न हों, और ये कि सलात तस्बीह के बाब में अब्दुल्ला बिन मुबारक की राय हुज्जत नहीं है। अलावा अज़ीं इमाम कबाब अल-फ़ासी ने सराहत की है कि सलात तस्बीह के बारे में हमारे आइम्मा ने भी इसी राय को मुतमद करार दिया है जो इब्न अरबी ने इसके बारे में बयान की है। वो कहते हैं कि मैं मालिकी मज़हब के किसी आलिम को नहीं जानता जिसने सलात तस्बीह के इस्तेहबाब को बयान किया हो, सवाए काज़ी अयाज़ के, जिन्होंने अपनी इस किताब में ये राय बयान की है।
اس طرح کے بعض دوسرے مسائل بھی ہیں جن میں قاضی ایاز نے اپنی ذاتی اختیار کے طور پر بعض روایتوں پر اپنی رائے کی بنیاد رکھی ہے، تاہم ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کے امور میں پہلے وہ قارئین کو مالکی مذہب پر متنبع کرتے اور پھر اپنی ذاتی رائے کو بیان کرتے، تاکہ ان کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ امام مالک کا مذہب ہے۔ ابن عربی کے موقف اور قاضی ایاز کی اس رائے سے متعلق کم و بیش یہی تبصرہ متاخرین مالکیہ میں سے محمد امیر مالکی مصری المتوفی 1232 ہجری نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس تفصیل سے واضح ہے کہ فقہ مالکی کے جدید و قدیم مراجع بھی نہ صرف یہ کہ صلاۃ التسبیح کے ذکر سے ساکت ہیں، بلکہ بعض فقہا نے صراحت کر دی ہے کہ اس باب میں مالکی مذہب کے فقہا کی معتمد رائے وہی ہے جو ابن عربی نے اس کے عدم ثبوت اور عدم مشروعیت کی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔